آج سر سید احمد خان کی جو لیکچر سیریز ہے اس کی تیسری ویڈیو پہ بات کی جائے گی۔ 2 لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج بات کی جائے گی سائنٹیفک سوسائٹی کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بات کی جائے تو سر سید نے اس کی فاؤنڈیشن 9 جنوری 1864 میں رکھی، جب اس کی پوسٹنگ مراد آباد میں تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پرپز یہ تھا کہ اہم بکس کا جو ہے اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے، تاکہ قوموں کے رائز اینڈ فال کو ڈسکس کیا جائے اور ان کی غلطیوں سے سیکھا جائے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی کا ایک آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ ایک ایسی اپرچونٹی اور ایک ایسا پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا جائے جہاں پر انڈین اور برٹش آپس میں بیٹھ کر انٹریکشن کر سکیں اور ڈسکشن کر سکیں۔ تاہم سوسائٹی کا جو زیادہ تر کام تھا اور فوکس تھا وہ ٹرانسلیشن پر ہی رہا، جس میں سائنس، تاریخ، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے بکس کی جو ہے ٹرانسلیشن کی گئی۔ سوسائٹی کی پہلی میٹنگ 9 جنوری 1864 کو ہوا، جس میں ڈک آف ارگائل کو سوسائٹی کا پیٹرون بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، سوسائٹی کا ممبرشپ اوپن تھا، مطلب انڈین اور برٹش مسلمان کوئی بھی سوسائٹی کو جوائن کر سکتا تھا۔ سوسائٹی میں انگریزوں کے علاوہ 82 ہندو اور 107 مسلمان ممبرز تھے۔ 1864 میں سر سید کا ٹرانسفر علی گڑھ کر دیا گیا، تو سوسائٹی کا آفس بھی علی گڑھ شفٹ کر دیا گیا۔ سوسائٹی کے افتتاحی تقریب 14 فروری 1864 میں علی گڑھ میں ہوا، جہاں سوسائٹی کے لیے ایک آفس تعمیر کیا گیا اور اس آفس کے کنسٹرکشن پر 30,000 روپیز ایکسپنسز آئے۔ 1975 تک سوسائٹی نے 27 بکس انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیے تھے۔ اس کے بعد 1874 سے 1898 تک مزید 19 بکس جو ہے مختلف زبانوں سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیے گئے۔ ان میں کچھ مشہور کتابیں ہسٹری آف انڈیا جو انگریزوں نے لکھی تھی، ہسٹری آف ایران، ہسٹری آف چائنا، پولیٹیکل اکانومی اور انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں شامل تھیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی نے 3 مارچ 1866 میں ویکلی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزیٹی کا آغاز کیا، جس میں سوشل، مورل، ایجوکیشنل اور پولیٹیکل میٹرز پر تحریریں لکھی اور چھاپی جاتی تھی، تاکہ انگریزوں کو علم ہو کہ عام انڈین کیا سوچتا ہے اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ اس ویکلی گزیٹی میں تحریر اردو اور انگلش میں ایک ساتھ چھاپی جاتی تھی۔ ویکلی گزیٹی کے 2 ہیں آبجیکٹیوز تھے۔ ایک یہ انگریزوں کو انڈین عوام کے جذبات سے آگاہ رکھنا، تاکہ انگریزوں کو پتہ چلے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈین عوام کیا سوچ رہے ہیں، انڈین عوام کیا لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انڈین عوام کو برٹش گورنمنٹ کے سسٹم اور برٹش لائف اسٹائل سے آگاہ کیا جائے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوشن گزٹ، جسے AIG بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایک اچھی پالیسی یہ رہی کہ انہوں نے کبھی بھی ہندو اور مسلم کمیونل جو کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کی کوریج نہیں کی۔ تاہم جہاں ضرورت پڑی AIG نے مسلمانوں کو مکمل طور پر ڈیفینڈ کیا۔ AIG 22 سال تک مسلسل چھپتی رہی اور انڈین عوام کو اور انڈین عوام کے مسائل کو آگے لے جاتی رہی۔ تو یہ تھے سائنٹیفک سوسائٹی کے کچھ کام۔ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ سر سید احمد خان کے ایجوکیشنل سروسز کے بارے میں ہوگی۔